السلام علیکم۔ بھارت کی طرف سے جموں و کشمیر کی شناخت کو چھینے ہوئے 5 سال ہونے کو ہیں، مگر بلاؤں کے اس صندوق کا ڈھکن ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ یہ الگ بات کہ نریندر مودی حکومت کو اس فیصلے کے خلاف جن علاقوں سے رد عمل کا خدشہ تھا ان پر بظاہر سکتہ طاری رہا اور اب بھی یہ کیفیت بحال ہے، مگر جن علاقوں نے اس قدم کا پرجوش خیر مقدم کر کے جشن منایا تھا اب وہ بے چینی اور بیزاری کی آگ میں جلنے لگے ہیں، گویا کہ 5 اگست کے بعد کی صبح ان کے لیے داغ داغ اجالا اور شب گزیدہ سحر ثابت ہوئی۔ 5 اگست کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت کی حکومت کو 2 طرح کی رد عمل کا خطرہ تھا۔ ان میں ایک کا تعلق پاکستان سے تھا اور دوسرا اسی سے جڑا ہوا یہ خطرہ تھا کہ وادی کشمیر جو پہلے ہی مدت دراز سے آشوب زدہ ہے، اس فیصلے کے بعد آتش فشاں کی صورت پھٹ سکتی ہے۔ اس خطرے کے تدارک کے لیے مودی حکومت نے بیرونی ممالک سے رابطہ کیا تھا، جس کا انکشاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان سے ملاقات کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مبہم انداز میں کیا تھا کہ نریندر مودی نے بھی ان سے کشمیر پر کردار ادا کرنے کا کہا ہے۔ حقیقت میں یہ پاکستان کے ممکنہ رد عمل کو روکنے کی ہی استدعا تھی۔ اسی طرح عرب ملکوں کو بھی ایک خاموش کردار ادا کرنے پر آمادہ کیا گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی وادی کشمیر میں اس قدر سخت اقدامات کیے گئے تھے کہ جن میں چڑیا کے لیے پر مارنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ہر گھر اور گلی پر نظر رکھنے کے لیے فوج تعینات کی گئی تھی اور 80 لاکھ آبادی مکمل محاصرے میں تھی۔ اس آبادی کا بیرونی دنیا سے رابطہ مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے انٹرنیٹ سمیت تمام ذرائع ابلاغ بند کر دیے گئے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں سیاسی کارکن گرفتار کیے گئے تھے اور وادی کشمیر کے رد عمل کے بعد اگلے چند برس میں اگر کہیں اور سے مزاحمت ابھرنے کا اندیشہ تھا تو وہ جموں تھا۔ یہ جموں سے تعلق رکھنے والا ڈوگرا حکمران مہاراجہ گلاب سنگھ ہی تھا کہ جس نے ریاست جموں و کشمیر کو بیرونی عناصر سے محفوظ رکھنے کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون بنایا تھا۔ یہی قانون حقیقت میں بھارت کے آئین کے آرٹیکل 370 کی روح تھا۔ مودی حکومت نے یہ دونوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ ایسے میں لداخ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں اس فیصلے کا کھلے بندوں خیر مقدم کیا گیا تھا۔ بالخصوص لداخ کی بود آبادی نے اسے وادی کشمیر کی بالادستی سے نکلنے کا ایک موقع جانا تھا۔ یہ ان کے لیے کرگل کی مسلمان آبادی کے مقابلے میں تحفظ کا احساس دلانے کا باعث بھی بنا تھا۔ لداخ کے 2 حصے کرگل اور لیہ ہیں اور کرگل میں مسلمانوں کی اور لیہ میں بدھ مت کے پیروکاروں کی اکثریت ہے۔ دونوں کے درمیان مختلف اوقات میں کشیدگی بھی ابھرتی رہی ہے اور کشمیر کی شناخت چھینے جانے سے چند برس پہلے یعنی 2012 میں 4 بدھ خاندانوں کی طرف سے اسلام قبول کرنے کے واقعے کے بعد بھی بدھ اور مسلمان آبادیوں میں کشیدگی کی ایک لہر پیدا ہوئی تھی اور بدھ تنظیموں نے مسلمانوں کے سوشل بائیکاٹ کی مہم چلائی تھی۔ اسی کشیدگی کا اثر تھا یا جذبہ انتقام کہ بدھ تنظیموں نے 5 اگست کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے لیے الگ ریاستی شناخت کا مطالبہ کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدھ آبادی پر بھی یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ 5 اگست کا فیصلہ کسی آبادی کے مفاد کے پیش نظر نہیں ہوا، بلکہ اس فیصلے کے پیچھے تہذیبی، توسیع پسندانہ اور اسٹریٹجک مقاصد ہیں۔ 2-4 سڑکیں، کچھ پارک اور کچھ چوکوں کی تزئین و آرائش کے بدلے ان آبادیوں سے بہت کچھ چھینا جا چکا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے قانون کے تحت لداخ کو جموں و کشمیر سے الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا۔ جموں و کشمیر مقامی اسمبلی کا حامل جبکہ لداخ کو بغیر اسمبلی کے یونین ٹیریٹری قرار دیا گیا تھا۔ اس طرح لداخ کے عوام میں انتخابات اور اسمبلی نہ ہونے کی بنا پر نمائندگی سے محرومی کا ایک احساس پیدا ہوتا چلا گیا۔ یہی احساس جہاں ایک طرف لداخ کی مسلمان اور بدھ آبادیوں کو روایتی اختلافات ختم کرنے پر مجبور کرنے کا باعث بنا، بلکہ مشترکہ خطرے کے مقابلے میں متحد ہونے کی ضرورت کا احساس بھی دلا گیا۔
کرگل میں مسلمان اور لیہ میں بدھ تنظیموں نے اپنے مطالبات کی حمایت میں احتجاجی مظاہروں، ہڑتالوں اور دھرنوں کا آغاز کیا۔ لداخ میں گورنر کو اختیارات کا مرکز قرار دیا گیا اور اس کے نیچے بھارت سے لائے گئے بیوروکریٹس کے ذریعے اختیارات کا استعمال کیا جانے لگا۔ حالانکہ قانون میں کہا گیا تھا کہ گورنر کا ایک مشیر ہوگا اور وہ یقینی طور پر مقامی ہوگا، جس سے مقامی لوگوں کو اس سسٹم میں شرکت کا احساس ہوتا، مگر علاقے کو مقامی آبادی سے محروم کر کے مکمل طور پر بھارت کے دور دراز علاقوں کے بیوروکریٹس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ مقامی لوگوں کا غصہ پہلی بار گزشتہ برس لداخ ہل کونسل کے انتخابات میں سامنے آیا۔ ان انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اکثریت حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، مگر جب انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے میدان مار لیا اور 26 میں سے 22 نشستیں ان دو جماعتوں نے لی، جبکہ بی جے پی بمشکل 2 سیٹیں جیت سکی۔ ان انتخابات میں عوام کی شرکت اور ووٹر ٹرن آؤٹ بھی بلند رہا اور 78% رائے دہندگان نے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ علاقے کے عوام بھارتیہ جنتا پارٹی سے دو ہاتھ کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ ان انتخابی نتائج نے لداخ کی مسلمان اور بدھ آبادیوں کو مزید قریب ہونے اور مل کر جدوجہد کرنے کا حوصلہ دیا، اور اب انہوں نے علاقے کے ماحولیات کے تحفظ اور سیاسی حقوق کی بحالی کے لیے منظم احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ لداخ کے نمائندوں نے برملا یہ کہنا شروع کیا ہے کہ 2019 کے فیصلے نے لداخ کی ثقافت، معیشت اور ماحول کو بڑے خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ لداخ کے عوام نے اس حقیقت کو بھانپ لیا ہے کہ بھارت نے 5 اگست کا فیصلہ محض تعمیر و ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی خاطر نہیں کیا، بلکہ اس کے مقاصد دور رس اور پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے لداخ کے عوام اب اپنی ریاستی شناخت یعنی اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہیں بھارتی آئین کے شیڈول 6 کے تحت کہ اس علاقے پر اطلاق کا مطالبہ بھی دہرا رہے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جس کے تحت بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں آسام، میگھالیہ، تریپورہ اور میزورام کو قبائلی علاقے قرار دے کر ملازمتوں اور تعلیمی میدان میں ان کا حق فائق تسلیم کیا گیا ہے۔ گویا کہ ان ریاستوں کے عوام کو کئی امور میں داخلی خود مختاری اور تحفظ حاصل ہے۔ آئین کی اسی شق کے تحت لداخ کو مقامی کونسلوں کے انتخاب کا حق دیا گیا ہے، مگر مقامی باشندے انڈینائزیشن کے متوقع طوفان کے پیش نظر اس کو ناکافی قرار دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرگل اور لیہ کی آبادیاں اب بیک وقت بھارتی حکومت پر دباؤ بڑھائے ہوئے ہیں۔ اس معاملے پر بھارت کی وزارت داخلہ کے ساتھ احتجاجی نمائندوں کے مذاکرات کے کئی ادوار ناکام ہو چکے ہیں۔ لداخ کی 3500 کلومیٹر سرحد چین سے ملتی ہے اور یہاں چین اور بھارت کی افواج کے درمیان بھی کشیدگی جاری ہے۔ گلوان اور پنگونگ کے تصادم کی یادیں ابھی بھی ذہنوں سے محو نہیں ہوئی ہیں، اس لیے دہلی حکومت اس علاقے کو چین کے زاویے سے دیکھ رہی ہے، گویا کہ سارا زور اسٹریٹجک پہلو پر ہے، اور اس بات نے مقامی لوگوں کو مزید خوفزدہ کر دیا ہے۔ آبادیوں کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے یہاں بھی کوئی کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ اس احتجاج میں بدھ رہنما سونم وانگ چک نے ایک اہم کردار کے طور پر ابھرے ہیں، جو 3 ہفتے کی بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو کہا ہے کہ اگر میں ہلاک ہو جاتا ہوں تو میرے بعد بھی یہ بھوک ہڑتال کا اور احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ اس سے مقامی لوگوں کو ان کا حق ضرور مل کر رہے گا۔ ہم بھارتی حکومت سے اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ مودی حکومت ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے سے قاصر ہے۔ اس طرح مسلمان رہنما سجاد کرگلی نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ہر جنگ میں بھارت کا ساتھ دیا، مگر وفاداری کا صلہ دھوکہ دہی سے نہیں دیا جا سکتا۔ یوں نریندر مودی کے 2019 کے فیصلے کو قطعی ایک غیر متوقع چیلنج کا سامنا ہے۔ غیر متوقع اس لیے کہ کرگل سے انہیں احتجاج کی توقع تھی، نہ 5 سال تک یہ سلسلہ دراز ہونے کا اندازہ تھا۔